بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی عبادت یا نیک کام کرنے لگیں تو اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل کر اس کو ادا کریں، طریقہ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ کو، صورت کو اپنا کر اس عمل کو انجام دیں تاکہ یہ عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہو۔ اور جب عمل قبول ہوگا نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور نفع یہ ہوگا کہ ہدایت اتریں گی، نیکیاں ملیں گی، راحت اور سکون میسر آئے گا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، خود کی ذات میں، گھروں میں، سماج میں، ملکوں میں خوشیاں بکھریں گی، دونوں جہان میں کامیابی ہاتھ لگے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی، ترقی، سرفرازی اور سربلندی کا راز یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس طرح کیا کرتے تھے آپ کے پیارے بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال احادیث میں ملتی ہے، مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ ایک سواری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہونے لگے، جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور جب آپ زین پر بیٹھ گئے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون کہا۔ ذرا اطمینان ہوا تو الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ اس کے بعد دعا پڑھ کر آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حاضرین نے، احباب نے عرض کیا، یا امیر المومنین، جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھا تو سمجھ میں آیا، زین پر بیٹھے سبحان الذی سخر لنا پڑھا تو سمجھ میں آیا، اس کے بعد الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا، سمجھ میں آیا، دعا آپ نے پڑھا تو سمجھ میں آیا، سب کے بعد آپ جو مسکرائے، آپ نے جو تبسم فرمایا، یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے مسکرانے کا کیا مطلب ہے، آپ کے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے۔ جب تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا، آپ مسکرائے تھے تو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تبسم، آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ تو تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے پروردگار عالم میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں، لہٰذا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ سن کر پروردگار عالم راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ کو، اس کے قصوروں کو، اس کے سیئات کو بخشنے والا میں ہی ہوں، میرے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ پورا ہو گیا۔ اس پورے واقعے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعا کے ساتھ سوار ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں تبسم فرمایا تھا، آپ نے بھی اسی کی ادا کو نقل کیا، اسی طریقے کو اپنایا کہ آپ بھی اخیر میں تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تاکہ اللہ
راضی ہو جائے، ترقی، کامیابی، سکون، اطمینان ملے، عزت حاصل ہو، سکون حاصل ہو۔ لہذا میرے دینی بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج رات شب برات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے۔ پوری کوشش کریں کہ ہم سیکھ کر کے ہی عبادت کریں تاکہ ہمیں ترقی اور کامیابی ملے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، 3 مرتبہ چہرہ دھوتا ہے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے اور دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، یعنی پورے سنت، واجبات اور آداب کے ساتھ وضو کرتا ہے، تو جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کا گناہ، منہ دھوتا ہے اس کے منہ کا گناہ، سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ سب گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کسی عمل کو کریں گے تو اتنا بڑا بڑا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ میں